اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قرآن مجید کی جو تفسیر کا سلسلہ ہے اس کی کئی روش ہے، اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تفسیر ترتیبی کہلاتی ہے، یعنی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے تفسیر کرنا شروع کریں اور قل اعوذ برب الناس کے سورہ کی آخری آیت تک ہم اس تفسیر کو لائن سے کرتے چلے جائیں، یعنی ہر آیت کی تفسیر، اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کے اندر جو پیغامات ہیں اس کو ہم لائن سے دیں، جس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب، یعنی وہ قرآن جس ترتیب سے آج ہمارے پاس ہے اسی ترتیب سے ہم اس کی تفسیر کرتے چلے جائیں۔ دوسری تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ تفسیر موضوعی ہو، یعنی ہم موضوع کو پہلے منتخب کریں، پھر اس موضوع کی آیات ولو قرآن کے شروع میں ہو، آخر میں ہو، کسی ایک سورے میں ہو یا الگ الگ سوروں میں ہو، ہم ان آیات کو اس موضوع کے لحاظ سے بیان کریں۔ مثلا انسان عبادت کے موضوع کو لے اور عبادت کے سلسلے میں قرآن میں جتنی بھی آیتیں الگ الگ مقام پر نازل ہوئی ہیں یا ذکر ہوئی ہیں ان کو بیان کریں، پھر ان کی تفسیر کریں۔ ایک اور طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تفسیر ترتیبی موضوعی، یعنی ہم موضوع لیں لیکن ہم ترتیب سے آئیں اس کی تفصیل کریں، یعنی پہلے آیت نازل ہونے والی آیتوں کو پہلے لائیں اور بعد میں نازل ہونے والی آیتوں کو اس موضوع کی ہم بعد میں لائیں۔ قرآن مجید جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 23 برس کے فاصلے میں، یعنی ایک جو ٹائم پیریڈ ہے قرآن کے نازل ہونے کا قلب پیغمبر میں، وہ 23 برس ہے۔ اس 23 برس میں کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئیں، کچھ آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں، یعنی کچھ سورے مکے میں نازل ہوئے ہیں اور کچھ سورے مدینے میں نازل ہوئے ہیں۔ اس لیے بہت سی آیات یا سوروں کو ہم مکی اور مدنی بھی کہتے ہیں۔ البتہ علماء تفسیر نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امکان ہے کہ ایک سورہ مکی ہو لیکن اس کے اندر کچھ آیتیں مدنی ہوں، اور اس کا برعکس بھی ہے کہ سورہ مدنی ہو لیکن اس کے اندر کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہوں یا مکی ہوں۔ البتہ خود قرآن کے تفسیر پر یا معنی پہ اس کے مکی یا مدنی ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں سمجھنے میں، لہجے کو سمجھنے میں، یا خداوند قرآن کے جو نزول ہے اس کی تدریج کو سمجھنے میں یا مفاہیم کو سمجھنے میں مکی اور مدنی ہونے کی مدد ملتی ہے۔ قرآن کی جو شکل آج ہمارے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے جو قرآن شروع ہو کے والناس تک جا رہا ہے، قرآن معلوم ہے کہ اس شکل میں یعنی اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی سورہ علق کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ آیت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اب یہ سورہ جو ہے یہ 30ویں پارے میں ہے، تقریباً آخر قرآن میں، اور ہماری جو پہلی آیت ہے سورہ حمد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ حمد جو پہلی سورت و پہلی آیت ہے قرآن کی، یہ بعد میں نازل ہوئی۔ البتہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ تو ہم جب ترتیب کی بات کرتے ہیں تو ترتیب نزول کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ترتیب جو آج قرآن کی ترتیب ہمارے گھروں میں پڑھے جانے والے قرآن کی ترتیب ہے، ہم اس ترتیب سے تفسیر کرتے ہیں، اور اس میں پھر ہم ہر آیت کی تفصیل و تعبیر اور معنی اور مفاہیم کو بیان کرتے ہیں، ولو یہ الگ الگ موضوع پر ہوں۔ یعنی ممکن ہے سورہ کسی موضوع پہ شروع ہو، اگلی آیت کسی دوسرے موضوع پہ ہو جائے، تیسری آیت کسی تیسرے موضوع پہ ہو جائے، اور سب مل کر ایک معنی و مفہوم دے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ شان ہے قرآن کی، یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ وہ ایک ہی سورے میں الگ الگ آیت میں یا کبھی کبھی تو ایک ہی آیت میں کئی احکام اور کئی چیزیں بہت چھوٹے سے رموز میں بیان کر دیتا ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت سے ہم تک وہ بہت سے رموز پہنچ گئے جو قرآن نے اپنے پڑھنے والے کے لیے ہدایت کے طور پر نازل ہوئے تھے۔ قرآن میں سب سے پہلی آیت جو ترتیب کے لحاظ سے ہے، حتی نزول میں بھی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں کہ یہ سورے کا حصہ ہے یا نہیں، اس میں عامہ اور خاصہ میں اختلاف ہے۔ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
سورہ براعت یعنی سورہ توبہ کو چھوڑ کر تمام سوروں کا حصہ ہے، یعنی صرف سورہ حمد کا نہیں، جبکہ عامہ کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک صرف سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا حصہ ہے، باقیوں میں حصہ نہیں ہے۔ لیکن امامیہ کے نزدیک سورہ حمد کے ساتھ ساتھ باقی تمام سوروں میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سوائے سورہ توبہ کے، جو سورہ براعت بھی کہتے ہیں۔ البتہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد والا حصہ بھی ہے، یا یہ الگ ایک آیت ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ پہلی آیت ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک الف لام میم دو، جیسا کہ ہوتا ہے۔ اس سے کوئی خاص معنی میں فرق نہیں پڑے گا، اس سے صرف یہ فرق پڑے گا کہ قرآن کی آیات کی جو تعداد ہے وہ کم اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو اختلاف کبھی کبھی ہم آیات کا دیکھتے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی آیت غائب ہو گئی ہے، نہیں، وہ جو نمبرنگ کی گئی ہے، بعض نے 2 آیتوں کو 1 آیت مانا ہے اور بعض نے مثلا کو 2 آیت لکھا ہے، اس لیے کبھی کبھی نمبرز میں بھی ڈیفرنس ہمیں ملتا ہے۔ لیکن 6600 سے زیادہ آیتوں والا یہ قرآن، اس کے اندر اول سے لے کر آخر تک کوئی آیت، کوئی حرف، حتیٰ کوئی زیر اور زبر بھی تبدیل نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی تحریف ہوئی ہے تو معنی اور مفہوم میں ہوئی ہے، تفسیر میں ہوئی ہے، لیکن خود الفاظ قرآن میں کسی قسم کی کوئی طرح تحریف نہیں ہوئی ہے۔ امامیہ کا کوئی بھی عالم اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اور روایات میں ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا جاتا وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ انسان ایک عادت سی بنا لے، اپنی گھر سے نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھائی کرنا شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈرائیونگ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر عمل بسم اللہ سے شروع کرے۔ اس کے سب سے بڑا فائدہ ایک تو برکت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی برکت، اللہ کے نام سے جو چیز شروع کی جائے اس کے خیر و برکت پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ بالآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ہے، قرآن کے آیت کی تلاوت کا ثواب ہر عمل سے پہلے اگر ہمیں مل جائے تو وہ عمل کتنا بابرکت ہو جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اس نیت کے ساتھ کہ اسے قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے اور خداوند عالم اسے اس کی عمل میں کامیابی عطا کرے۔ تو قرآن کے ہر سورے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے، سوائے سورہ براعت، سورہ توبہ کے، جو قرآن کا 9واں سورہ ہے۔ اس کی وجہ بھی بعض علماء نے بیان کی ہے کہ چونکہ اس کے اندر خدا کا غیظ و غضب تھا، لہٰذا اس کو بسم اللہ سے خداوند عالم نے شروع نہیں فرمایا۔ البتہ ایک فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن پڑھتے پڑھتے 8ویں سورے کو ختم کر کے سورہ توبہ شروع کرے تو اسے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، لیکن اگر قرآن کو بیچ سے کھولے، ایک دم سے تلاوت کرنے کے لیے بیٹھا، قرآن کھولا، اب اس کی سورہ توبہ کی آیت کھل گئی، تو چونکہ مستحب ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، تو اگر سورہ توبہ کی بیچ کی کوئی آیت بھی کھل گئی تب بھی یہاں پر آغاز تلاوت کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔